میں عرض کروں گا حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین در آستان عالیہ بھگار شریف حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر ساجد الرحمن صاحب مد ظلہ العالی سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گرامی مرتبت حضرت پیر محمد نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیز گرامی مرتبت جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور جناب پیر نور الحق قادری صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب قبلہ یاس صاحب، مشائخ اعظام، علماء کرام، علماء کرام نے اور مختلف مکاتب سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے جوش کے ساتھ بھی، ولولے کے ساتھ بھی اور غور و خوض کے بعد انتہائی اہم تجاویز بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ حضرات، اتحاد امت تو ایک وسیع تر چیز ہے۔ اس وقت جو یہاں آپ حضرات کو حضرت پیر صاحب نے جو ہمیشہ اس موقع پر دور اندیشی سے کام لیتے ہیں اور علماء اور مشائخ کی میزبانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، آپ حضرات کو بلایا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں کس طرح امن و امان قائم رکھا جا سکتا ہے، اور یہاں جو فرق ہیں، اور اس سے میرے خیال میں مفر اور انکار ممکن نہیں کہ یہاں فرقے موجود ہیں۔ اب کوئی کہے فرقے نہیں ہیں تو یہ ایک زمینی حقیقت کا انکار ہوگا۔ فرقے موجود ہیں اور اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں اور اپنے پورے دلائل کے ساتھ موجود ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو ماننا چاہیے کہ یہ سارے فرقے موجود ہیں اور ہر فرقہ اپنی ایک فکر رکھتا ہے، اس کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ان فرقوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اگر تاریخی تناظر کو آپ دیکھیں تو یہی دلائل تھے، یہی سوچ تھی، یہی فکر تھی۔ اس کے باوجود جب پاکستان بنا تو تمام مکاتب کے اکابر ایک پلیٹ فارم پہ موجود تھے اور کسی نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ میں نام نہیں لیتا، میں کسی کو بھی متنازع نہیں بناتا، لیکن کسی نے کسی سے سوال ہی نہیں کیا کہ آپ تو فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس طرح ہماری نمائندگی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ سب نے ان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کیا، قرارداد مقاصد بنی، تمام فرق کے علماء پلیٹ فارم پہ موجود تھے، ایک پلیٹ فارم پہ موجود تھے۔ میں تیزی سے آگے چلتا ہوں حضرات، اپنی شعوری زندگی کی شہادت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو وہ بات جو میری شعوری زندگی سے تھوڑا سا پہلے کی ہے۔ آپ جید علماء کرام اور آپ زمانہ شناس ہی نہیں ہیں، آپ تو زمانہ ساز ہیں۔ آپ نے حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر اترنا اور پھر تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کا ہار لے کر ان کا استقبال کرنا، اس سے بڑی اتحاد امت کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟
تحریک ختم نبوت چلی. یہاں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں میرے خیال میں وہ سارے اس بات کی شاہد ہیں کہ تحریک ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر تمام مکاتبی فکر کے جید علماء کرام نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پوری دنیا کو پیغام دیا تھا کہ پاکستان کے علماء ایک فکر کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ اکٹھے ہیں. تحریک نظام مصطفیٰ چلی، آپ کے سامنے ہے. مسجدوں میں بھی یہ علماء اکٹھے تھے، سٹیج پر بھی اکٹھے تھے، جیل میں بھی یہ اکٹھے تھے. انہوں نے نظام مصطفیٰ کے لیے جیلیں بھی اکٹھی کاٹی ہیں. یہ آج کی جو کانفرنس ہے جو حضرت پیر صاحب نے بلائی ہے، میرے خیال میں یہ اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. صرف سوچنا یہ ہے، اور میرے خیال میں اس فکر کے ساتھ سوچنا ہے کہ فرق موجود ہے، ہر ایک فرقہ اپنی جگہ اپنے نظریے کے لیے دلائل رکھتا ہے. اس لیے ہمیں اس کسی بھی فرقے سے ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جو ناممکن العمل ہو. میں بڑے سوچ کے یہ جملہ استعمال کروں، ایسا مت کریں. وہ اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہے، اس فرقے کے ساتھ بھی آپ دھوکہ کر رہے ہیں. صرف آج کی مجلس اور اس طرح کی مجالس میں اس سوچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اختلافات کے باوجود ہم کس طرح امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں. پہلے بھی کس طرح امن کے ساتھ رہے، پہلے بھی کس طرح ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا خیال رکھا، اور پہلے بھی پاکستان کو ہم نے خون ریزی سے بچایا، آئندہ بھی کیسے خون ریزی سے بچا سکتے ہیں. باقی آپ اور میں آج 1400 سال بعد بیٹھ کے اگر یہ کہیں کہ جو فکر ہے، جو سوچ ہے، ہم اس کو تبدیل کر دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک 1400 سال 1500 سال کی تاریخ ہے. تاریخ کے دھارے کو آپ نہیں موڑ سکتے ہیں، ریورس نہیں لگا سکتے ہیں. جو ہو چکا سو ہو چکا ہے. اب اس ہونے کے باوجود کس طرح آگے شاہراہ امن پر ہم اپنا سفر طے کر سکتے ہیں، وہ سوچنے کی بات ہے. میں اس سلسلے میں صرف ایک دو گزارشات بڑے اختصار کے ساتھ حضرت پیر نور الحق قادری صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر مذہبی امور کی حیثیت سے اور وزارت مذہبی امور کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور پورے ملک میں ڈویژنل سطح پر اور صوبائی سطح پر اسی طرح کی کانفرنسز کا انعقاد کرے اور تمام علماء کو ایک جگہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر گفتگو کرنے کا موقع دے. اس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے مثبت نتائج کیا نکلیں گے کہ جب آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے نا اور آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، آپ اتفاق کی بات کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے یہ پبلک تک جائے گی، لیکن جب آپ ممبر پر بیٹھ کر اس سے الرغم بات کریں گے تو لوگ بھی سوچیں گے کہ یار یہ کل میڈیا پہ بیٹھا ہوا کیا کہہ رہا تھا اور آج یہاں مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوا کیا کہہ رہا ہے. اس دوغلی پالیسی کو پھر زیادہ دیر تک قبول نہیں کیا جا سکے گا. اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی، میرے انتہائی محترم بھائی ڈاکٹر قبلہ ایاز، جن کی صلاحیتوں پر ہمیں بھرپور اعتماد ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو سراسا متحرک کرے. صرف اسے مشاورتی ادارہ نہ رکھے، اس کے دستور میں شامل ہے، اس کے مقاصد میں یہ شامل ہے
کہ معاشرے کو اسلامائز کرنے کے لیے، اس کو اسلامی سوسائٹی بنانے کے لیے نظریاتی کونسل اقدامات کرے، اور اس کو اسلامی سوسائٹی بنانے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی قدم ہے ان علماء کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا۔ آپ بھی اپنے پورے ملک میں اس طرح کی کانفرنسز کا انعقاد کر کے لوگوں کو قریب آنے کا موقع فراہم کریں۔ میں حضرت پیر صاحب کی خدمات جلیلہ کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حضرت پیر صاحب نے ہمیشہ امت کے درد اور امت کی خیر خواہی میں یہ میزبانی کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اور الحمدللہ اب اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں ایک انتہائی ہونہار فرزند ارجمند کی معاونت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی کوششوں کو کامیاب و کامران فرمائے، اور آج کی یہ جو مجلس ہے یہ صرف نشستن گفتن برخاستن کی مجلس نہ ہو، یہاں سے جاتے ہوئے ہم ایک فکر لے کے جائیں، امت کا درد لے کے جائیں، اتحاد کی سوچ لے کے جائیں، اور صرف دماغ کی حد تک اس سوچ کو محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے سننے والوں تک بھی اس سوچ کو کا ابلاغ کرنے کی کوشش فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔